افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے موقع پر امریکہ نے قطر میں قائم امریکی فوجی اڈوں سے اڑنے والے B-52 اسٹریٹو فورٹریس طیاروں کے ذریعے افغانستان میں کئی علاقوں میں بمباری کی۔ افغانستان میں B-52 بمبار طیاروں کا دوبارہ استعمال یقیناً امریکی حکومت کی نئی دفاعی حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کے تحت غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغان حکومت اور فوج کے ساتھ تعاون کیا گیا۔ بعض لوگ اس بمباری سے افغان شہریوں اور ان کے املاک کو پہنچنے والے نقصان پر شکایت کر رہے ہیں، تو کچھ کے لیے یہ بالکل درست اقدام ہے، جس سے افغان فوج کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ 8 انجن والے B-52 کو 20ویں صدی کا سب سے زیادہ خطرناک بمبار طیارہ سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسے امریکہ کی 3 نسلوں نے اڑایا ہے۔ B-52 نے ویتنام جنگ، عراق کی 2 جنگوں اور افغانستان کی حالیہ مہم میں حصہ لیا۔ توقع ہے کہ 2044 تک یہ طیارہ امریکی فضائیہ کے استعمال میں رہے گا۔ 2018 میں B-52 بمبار طیاروں کا دوبارہ استعمال شروع کیا گیا تھا۔ ان کے ذریعے شمالی صوبے بدخشاں میں طالبان کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2001 میں B-52 طیاروں کو افغانستان میں استعمال کیا گیا تھا، جب امریکی فوج کا مقصد طالبان کی حکومت کو ختم کرنا اور پاکستان کی سرحد کے قریب تورا بورا کے پہاڑوں میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی پناہ گاہوں کو تباہ کرنا تھا۔ امریکی فضائیہ کے یہ طیارے کافی پرانے ہو گئے ہیں، مگر آج بھی امریکہ نے کسی کو پیغام پہنچانا ہو تو B-52 بمبار طیارے بھجوائے جاتے ہیں۔ B-52 1950 کی دہائی میں تیار کیا گیا تھا۔ 1962 میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والا آخری B-52 ہی تیار کیا گیا، اور اس نے امریکہ اور روس کے درمیان کیوبن میزائل بحران میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اڑان بھری۔ یہ جہاز میدان جنگ میں سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ اس کا کام رکاوٹیں ہٹانا ہے تاکہ دیگر جہاز اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ رکاوٹیں ہٹانے والا یہ بمبار طیارہ 159 فٹ لمبا، جبکہ اس کے پر 185 فٹ کے ہیں، اور اس میں 5 افراد سوار ہوتے ہیں۔ B-52 طیارہ 650 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، جبکہ عام مسافر طیارہ 35,000 فٹ کی بلندی تک ہی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ B-52 کو بمباری کا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے ہی تیار کیا گیا ہو۔ B-52 بمبار پر 70,000 پاؤنڈ وزنی ہتھیار لادے جاتے ہیں، جن میں سینکڑوں روایتی ہتھیار اور 32 جوہری کروز میزائل شامل ہیں۔ اس میں فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا میں کسی بھی جگہ کارروائی کے لیے جا سکتا ہے۔ گو کہ یہ ایک بد شکل جہاز ہے، لیکن یہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ B-1 اور B-2 سمیت دیگر جہاز بھی بنائے گئے، لیکن کوئی B-52 کی جگہ نہ لے سکا۔ 1950 سے اب تک B-52 کا بیرونی حصہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے اور GPS نظام نصب کیا گیا ہے۔ تبدیلی کے بعد اب یہ جہاز ہر قسم کے ہتھیار جیسے لیزر، گائیڈڈ کروز میزائل وغیرہ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ جدت کے ساتھ ساتھ B-52 میں بھی جدت لائی گئی ہے۔ اس کے اوپری حصے میں عملے کا ایک اہلکار ریڈار جیمر آپریٹ کرتا ہے تاکہ طیارہ شکن میزائل اور جنگی طیاروں کو چکمہ دیا جا سکے۔ یہ جہاز جتنا بڑا ہے اس لحاظ سے اس کے اندر عملے کے لیے خاص جگہ نہیں ہے۔ اس جہاز میں آرام کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں صرف سیڑھی اور سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ بلندی پر پہنچتے ہیں تو سخت سردی ہو جاتی ہے۔ یہ جنگوں میں کوئی نئی چیز نہیں، اس کا نفسیاتی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 25,000 فٹ کی بلندی پر آپ کو بم کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی۔ مستقبل میں B-52 بمبار طیارے میں جدید اسلحے اور کمیونیکیشن کا نظام نصب کیا جائے گا، لیکن اس کے پائلٹ اور عملوں کے لیے یہ ہمیشہ بف یعنی بڑا، موٹا اور بھدا ہی رہے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔